گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ تواضع بہت بڑی نعمت ہے۔ متواضع آدمی سب کو اچھا لگتا ہے اور متکبر سب کو برا لگتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ میرے اندر تواضع بڑھ رہی ہے یا تکبر بڑھ رہا ہے۔ عام طور پر آدمی دنیا کی کسی لائن یا دین کی کسی لائن میں جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اندر ہی اندر اس کے کبر آ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر۔ اولیٰ میں ہوتا ہے تو تواضع ہوتی ہے، ثانیہ میں آئے تھوڑا سا اور پھول جاتا ہے، ثالثہ میں آئے تو تھوڑا سا اور پھول جاتا ہے، رابعہ میں آئے تو اور پھول جاتا ہے، خامسہ میں آئے تو تھوڑا سا اور پھول جاتا ہے، سادسہ میں آئے تو اور پھول جاتا ہے، مشکوٰۃ شریف پڑھے تو خوب پھولتا ہے، اور دورے میں تو پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا پھولتا ہے، اور فراغت کے بعد تو پھر اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں۔ یہ عام ہے، اور تخصص بھی کر لے پھر تو کیا کہنے، توبہ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آگے جائے اتنا جھکتا جائے، جتنا آگے جائے اتنا جھکتا جائے، جتنا آگے جائے اتنا جھکتا جائے۔ اگر جھک رہا ہے، جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ صحیح جا رہا ہوں، اگر جھکاؤ پیدا نہیں ہو رہا تو سمجھ جائے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ جو آدمی اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ذلیل کرتے ہیں، جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو ضرور بلند کرتے ہیں۔ جھکنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اکڑنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹیوں میں سے ایک کسوٹی ہے، پرکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے بخار، اپنے جسم میں حرارت چیک کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر۔ شوگر چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹر۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے الگ آلہ ہے۔ دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے الگ آلہ ہے۔ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا بھٹک گیا ہوں، یہ چیک کرنے کے لیے یہ بہترین کسوٹی ہے کہ انسان دیکھے کہ میرے اندر جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے یا اکڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے منزل کی طرف جا رہا ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اور اگر اکڑ پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پر علم کا اثر نہیں ہو رہا۔ جس درخت کے اندر پانی اس کی جڑوں میں سرایت کرتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، اور جس کی جڑوں میں پانی سرایت نہیں کرتا اور اس کی جڑوں سے اس کے تنے اور اس کی شاخوں میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ سوکھ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے۔ یہ گیلا ہوتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے۔ اخلاق بگڑ رہے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، اور ہر ایک پہ چڑھائی کرنے کو دل کرتا ہے، اور دوسرے سارے کے سارے برے نظر آتے ہیں، اور اپنی ذات پہ آنچ برداشت نہیں ہوتی، معاملہ خراب ہے، راستہ بدل گیا ہے، میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کیفیت روز بڑھنی چاہیے، روز بڑھنی چاہیے، یعنی پوری بشاشت اور انشراح کے ساتھ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مدرسے میں سب سے شریر کون ہے، تو آپ پورے انشراح اور یقین کے ساتھ کہیں سب سے اچھا کون ہے؟ سارے ہی اچھے ہیں۔ حضرت مولانا حمد اللہ صاحب حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ سے حج پہ تشریف لے گئے، واپسی میں کسی نے پوچھا حضرت حج پہ بڑے بڑے اولیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ کی بھی اولیاء سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو کہاں کہاں کے اولیاء سے ملاقات ہوئی؟ فرمانے لگے بھی مجھے تو سارے ہی ولی نظر آ رہے تھے، سارے مجمع میں صرف ایک میں ہی گناہ گار تھا، باقی تو سارے ہی مجھے تو ولی لگ رہے تھے سارے۔ پورے حج کے میدان میں ایک بس مجھے ہی اپنا آپ برا لگ رہا تھا، باقی تو سارے بہت اچھے تھے۔ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خیال ہے آپ کا، یہ عرفات کے میدان میں جو آیا ہوا مجمع ہے ان کی بخشش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہو گئی ہوگی بخشش ان کی؟ تو یہ نہیں فرمایا ہاں مجھے اشارہ ملا ہے کہ ہو گئی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمانے لگے کہ میں نہ ہوتا تو سب کی بخشش ہو جاتی، اگر آج میں یہاں نہ ہوتا نا تو ان سب کی بخشش ہو جاتی، میری وجہ سے ان بیچاروں کا مسئلہ لٹک رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے گھٹیا، سب سے چھوٹا، سب سے کمتر، سب سے برا، سب سے گرا پڑا سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اکڑنا نہیں، نہ اللہ کو اکڑ نکالنا بھی خوب آتی ہے، اللہ ایسے اکڑ نکالتے ہیں کہ بندہ ایک دم جھک جاتا ہے، ایک جھٹکا لگاتے ہیں، ایک رگڑا دیتے ہیں، انسان بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ رگڑوں سے پہلے سیدھا ہونا سمجھداری ہے، رگڑوں کے بعد سیدھا ہونا، رگڑوں کے بعد تو فرعون بھی سیدھا ہو گیا تھا۔ فرعون کو جب رگڑا لگا بحر کلزم میں تو کہنے لگا
یہ نہیں کہا کہ میں حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اتنی عاجزی کرنے لگا، کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں جن کو غلام بنایا ہوا تھا، کہنے لگا بس مجھے ان کا رب بھی قبول ہے، موسیٰ تو بڑی چیز ہے۔ تو رگڑوں کے بعد سیدھا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، جھکیں گے یا اکڑیں گے؟